السلام. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. موفقين موفقين. أهلا وسهلا. الله يحفظكم سيدنا ويحفظكم سيدنا مستر علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط بنائے مشہور کے اوپر کہ کہ کچھ چیزیں زیادہ یا کم ہونے پہ سجدے سہو ہیں، لہٰذا یہاں پہ بھی سجدے سہو کا حکم. اور غیر مشہور قول یہ ہے کہ یہاں پر سجدے سہو بھی نہیں. سلام علیکم. مرحوم صاحب عروہ نے کتاب طہارت عروہ میں نجاسات کی بحث میں وہاں پر انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی وحدت وجود کا قائل ہے، اگر واقعاً اس کے تمام چیزوں کو مانتے ہیں، واقعاً بے ان معنی مانتے ہیں، تو وہ بھی نجس ہے. لیکن اگر اس کے لوازم کے ملتزم نہیں تو نہیں ہے، تو وہ نجس نہیں ہے. اکثر لوگوں نے جنہوں نے عروہ پہ حاشیہ لگایا انہوں نے اس جگہ پہ کوئی بات نہیں کی. دو قسم خارجاً دو قسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روایات میں اس کو نہیں کیا گیا اور اس کو علماء نے کراہت پہ حمل کیا، یعنی حرام نہیں، یہ مکروہ ہے. ایک دوسری بحث ہو جاتی ہے، اور یہ عنوان ثانوی بحث ہے. اگر کبھی کسی عنوان ثانوی سے یہ سبب حرام ہو رہا ہے تو ہاں یقیناً منع ہے. اگر سبب عداوت ہو جائے تو عنوان ثانوی سے منع ہو جائے. شیخ انصاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس چیز سے بھی فساد محض برپا ہو وہ منع ہے. اما اذا سبب فالشيء حرام يكون حرام. اما الاموال ما تصير محرمه. وہ عمل غلط ہے، ہاں البتہ اس سے حاصل شدہ مال حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ عمل غلط ہے، حرام ہے، جس سے فساد محض برپا ہو. هذا مال بعد الموت. اما قبل الموت لا، الناس مسلطون على اموالهم. روایت داره که حضرت آدم، روایت میں ہے کہ حضرت آدم ان سے پہلے بھی مخلوقات تھیں، مخلوقات دیگه هم شبیهش بودن، لیکن یہ حضرت آدم جو ابو البشر ہیں یہ ان کے بعد آئے ہیں، ان مخلوقات کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں. بله بله. اگر روایت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے حساب سے کچھ آیت بھی ہے. یکی که ان لم یلبثوا الا ساعتا من نهار، اونم همینه، یعنی اونم روایت داره. اس سے بھی برزخ مراد ہے، نمیدونم، یعنی اس روایت پہ بھی برزخ مراد ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب روایت پہ ہونا چاہیے. قرآن دو جور گفته، وقت این دو جوری که گفته یہ جو دو طرح سے قرآن نے کہا ہے یہ دونوں اسی طرح ہے. اگر روایت باشه فبها، اگر نه اگر روایت بھی وہی کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا نہیں.
قرآن نے 3 طرح سے تعبیر کیا ہے اس کو. جیسے قبض روح کو قرآن نے کئی طرح سے کہا ہے. ابھی اللہ کے طرف نسبت دی ہے. وہ کہیں گے پہ ملک کی طرف اشارہ ہے. وہ کہیں پہ ملک الموت کی بات ہوئی ہے. نعم 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 عبداللہ ابن حسن نہیں، اگر میں اور آپ، اگر کوئی انسان آپ سے کچھ کہے جو مجہول کہے، ایک شخص جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، وہ آگے کچھ کہے، آپ قبول کریں گے اس کو؟ تاریخ ہر چیز معتبر نہیں ہے. تاریخ اور جب ثقہ نہیں ہے تو ہمیں کیا معلوم کہ یہ کس واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. صرف مجرد نسبت معصوم کی طرف کافی نہیں کسی شے کے بارے میں. معلوم ہونا چاہیے کہ ثقہ نے کہا ہے، سچا ہم تک پہنچا رہا ہے، اور حتماً یقین ہو کہ معصوم نے کہا ہے. بات عبداللہ کی نہیں ہے. آپ کا، میں اور آپ، کوئی میرے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے اور کچھ کہے کسی کے بارے میں، جو کہہ رہا ہے اس کو آپ نہیں جانتے، تو ہم کیا اسی بات کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. ویسے کہ عبداللہ ابن حسن کے بارے میں کوئی چیز کو قبول کریں. سلام علیکم. واقعش اینه پیغمبر خدا فرمودن کتاب الله و عشرتی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کتاب اللہ و عشرتی اہل بیتی. جو عطرت پیغمبر نے بتایا ہے ہم اسے مانیں گے. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ عطرت یہ بات کہی ہے تو ہم اسے مانیں گے. اگر تاریخ میں آیا تو ہمیں نہیں معلوم کہ واقعا ایسا ہے یا نہیں ہے. جب تک یعنی خود تاریخ میں آنا معتبر نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ عربہ میں موجود ہے یہ مسئلہ. نعم مرتين اذا غسل يكون 2 بار اگر مائع قلیل سے دھو دیں تو کافی ہے. اور اگر مائع کثیر سے کریں یا جو جاری سے متصل اس سے کریں تو 1 مرتبہ دھونا بھی کافی ہے. لا شوفوا المرة الأولى إذا الماء متصل بالحنفية هذا ماء كور. اگر پانی کسی ٹنکی سے جڑا ہوا ہے
تو وہ پانی جو ہے وہ طاہر ہے اور پاک کر دے گا. پہلی بار میں وہ مضاف ہو گیا تو دوسری بار میں پاک کر دے. بله 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 واقعش اینه از مجموع واقعیت یہ ہے کہ مجموع دلائل جو ہمارے پاس قرآن و حجیت عطرت کہ قرآن و عطرت بالکل ایک ہی ردیف میں ردیفه پس باید عطرت مقصود لہذا اس سے مراد معصوم ہونا چاہیے عطرت کیونکہ بالکل برابر ہیں دونوں. که عصمت کبرا دارن که بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 معصوم باشن تو پیغمبر کے بعد 13 لوگ ہیں جن کا قول و فعل حجت ہے ہمارے لیے. میدونم اما مقصود ردیف قرآن قرار دادن اونا ردیف قرآن نیستن. مقصود یہ کہ قرآن کے برابر کہنے میں لیے ضروری عصمت شکل وہ لوگ بہت عظیم مقام رکھتے ہیں دیگر ہستیاں جو ہے لیکن وہ اس مقام پر نہیں ہے کہ ان کو ہم قرآن کے برابر میں لے آئیں. حضرت علی اکبر، جناب زینب صلوات اللہ علیہ اجمعین یہ بہت بہت اعلیٰ ہیں. جو بھی ہم کہیں اس سے بہت اعلیٰ ہیں. لیکن حسن اور امام حسین نہیں، وہ امام حسن امام حسین قرآن کے ردیف پہ. بله 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 میدونم ہمارے لیے برای ما حسین ابن روح مثل خود حضرت حجت حسین ابن روح کی حسین ابن روح جو نمائندہ امام ہے کیا وہ بالکل ویسے ہی حجت ہیں جیسے امام ہے ہمارے لیے؟ نہیں. میدونم اما نه خود همون حسین ابن روح که اینو گفت ما میتونیم همه کاراش حسین ابن روح جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ بالکل کیا بالکل امام کی طرح ان کو ہم حجت مانیں. ادعا کرده اینو. ببینید یه وقت امام معصوم میگن ایک دفعہ دیکھیے امام معصوم کہتا ہے یہ ایسا ہے وہ الگ، لیکن بہت عظیم مقام ہے. لیکن جب کوئی دعویٰ کرے تو مقام عصمت ہم ان کے لیے قائل نہیں ہو جائیں گے. ہمیں قبول ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہیں گے لیکن حجیت کے لیے عصمت ضروری ہے، وہ بھی عصمت کبرا، کیونکہ ان میں تھوڑی بہت تو عصمت موجود ہے، یعنی عصمت کے ایک درجہ ان کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اس حالت میں بھی وہ عطرت طاہرہ جو ردیف قرآن میں یعنی معصوم. بله 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 قرآن فرموده ملائکہ لکھا لا یعصون الله ما امرهم. ملائکہ کے لیے بھی اس طرح کی جملے کو استعمال کیا ہے خداوند عالم نے، قرآن میں استعمال ہوا ہے.
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. همین من تو ذهنم روایت داره میرے در ذہن میں کہ تفسیر این روایت میں آیه. حالا نص کہ نص روایت روایت تو من میرے ذہن میں نہیں، نیست، لیکن اس کے سلسلے میں اما کہ روایت ہے مستقل بر اینه که قرآن داره میگه که یا رسول الله ما یه چیزی برای شما وظیفه قرار دادیم که این کہ قرآن سنگینه، نه بر شما قرآن کہہ رہا ہے سنگینه کہ اے رسول اللہ ہم نے آپ کے مشرکین لیے ایک بخوان چیز قبول کنن قرار دی سنگینه، ہے جو لہذا قبول نمیکنن. مطلب وزنی ہے، یعنی خود وزنی ہے، خود آپ کے لیے وزنی نہیں ہے لیکن باقی لوگوں کے لیے بہت وزنی ہے. آره بله همین بله همینه که تحمل نمی کنن. تو ذهنم این روایت در بله 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 قرآن میں مودت کہا ہے. اما یه دیگه قرآن فرموده یحب الله قرآن میں محب کا لفظ بھی آیا یحبون. یہ مترادفات اس پہ ایک کتاب ہے عرب کی کتاب میں، لغت کے علاوہ ایک خاص کتاب ہے، کچھ کتابیں ہیں خاص نام بھی ہیں ان کے. یہ جو مترادف ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. محبت و مودت مترادف ہے با اینکه دقیقاً دونوں مترادف ہیں ایک دوسرے، محبت اور مودت، لیکن کچھ نہ کچھ فرق ہے. انسان اور بشر، انسان اور بشر مترادف ہے لیکن تھوڑا سا ایک فرق ہے جس کو ذکر کیا ہے کچھ کتابوں میں. چون تو قرآن آمده محبت و مودت، تو تفسیر میں بھی آیا ہے کہ دونوں لفظ میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے. مودت نعم سلام الله علیکم. میں نے کہیں پہ ذکر کیا ہے کئی دفعہ یہیں پر کہ مرحوم بھائی نے دعا و زیارات میں نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 لڑکیاں تھیں، تینوں کا نام زینب تھا اور ان تینوں کا لقب ام کلثوم تھا. بڑی زینب کبریٰ یعنی ان کا مزار شام میں، اور زینب وسطیٰ یعنی منجلی جو زینب ہے اور ان کے لقب بھی ام کلثوم ہے، وہ قاہرہ میں ہے، مصر میں. یہ دونوں جناب زہرا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے، اور ایک اور بیٹی جس کا نام زینب ہے اور کنیت ام کلثوم ہے لیکن جناب زہرا کی بیٹی نہیں ہے، اور لیکن امیر المومنین کی بیٹی ہیں. وہ امام حسن کی اور امام حسین کی زندگی میں اس دنیا سے گئیں اور وہ بقیع میں دفن ہے. بھائی نے اس طرح سے نقل کیا، مرحوم بھائی نے. بله 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 بله
همین ترادف نیست، یعنی ترادف بالکامل، اونی که مرحوم اخوی رضوان الله علیه دارن، یعنی بالکامل ترادف نیست. معالم میں ہے یہ اینجورشون فرمودن کہ یوم البته توی اشتراک نہیں معالم ہے. داره الحق وقوع الاشتراک فی لغت العرب اشتراک، یعنی همین ترادف. کہ مسئلہ جو ہے وضع کا ہے، خارجی مسئلہ ہے، یعنی کس طرح سے وضع کیا گیا، وضع خارجی ہے. اور تبادل یعنی ذہن میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ایک طریقہ ہے مطلب تک پہنچنے کا. تبادل طریق کشف وضع ہے، کاشف از وضع ہے. بله از برو دلیل کے لحاظ سے کوئی اشکال نہیں، چونکہ بحث وضع کی ہے، بنانے کی ہے، کس عنوان سے بنایا گیا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا خارج میں کیسے ہے، واقع میں کیسے ہے، لغت میں جا کے دیکھیں کس معنی میں ہے. اور جنہوں نے انکار کیا اس چیز کو قبول نہیں کیا، جس میں بھائی بھی شامل ہیں، انکار ترادف دقی کردن، انہوں نے ترادف کا انکار، ورنہ ترادف تقریبی تو مسلم ہے کہ یہ مترادف ہیں ایک دوسرے کے. مسلم ہے، گیری نداره. دیکھیے اہل فن جو ہے وہ چیز کو بہتر جانتے ہیں، اہل خبره وہ دوسروں کے لیے معتبر ہے، حدسش برای دیگران معتبر ہے. اس طرح سے نہیں کہ استقراء عام ہو، لازم نیست که استقراء کس حد تک استقراء کیا ہے، یعنی چیزوں کی چھان بین کی جس حد تک وہ کر سکتا تھا. استقراء قدی کرده که مطمئن شده که اونای دیگه هم همینه. اس عنوان سے کہ جو اہل فن ہے وہ کس معنی میں لے رہے ہیں اس کو. حجیت حدس اہل خبره طریقیت عقلائی داره. اگر دیکھیں معلوم ہو جائے، محرز ہو جائے، ہمیں کبھی صحیح یہ باطل ہے تو معلوم، لیکن اگر اس کے لیے محرز نہیں ہے کہ یہ باطل نہیں ہے یا باطل ہے یا کس معنی میں ہے، تو وہ چونکہ اہل فن ہے تو اس کے لیے جو چیز واضح ہے وہ اسی کے لیے اس نے جو کہا وہ حجت ہے. میرے ذہن میں ہے کہ روایت ہے کہ وہی مضمون ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. مقاصد میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ چیزیں جو حرام ہے تو اس کا بیچنا اس کو جس کے ہاں نزدیک وہ حلال ہے وہ جائز ہے، سوائے دو چیزوں کے. ایک شراب، یعنی جو مثال کے طور پر وہ قومیں جن کے یہاں شراب پینا جائز ہے کیا ان کو بیچ سکتے ہیں؟ وہ جائز نہیں. اور دوسرا خنزیر، اس کا گوشت بیچنا جائز نہیں ان لوگوں کو جن کو جو سے حلال سمجھتے ہیں جیسے یہودی یا مسیحی. خنزیر یعنی گراز، اونم گراز بری یعنی صحرایی، نه گراز دریایی. آره بله چه اشکال داره، تمام چیزا. اگر ہم اس قول کو قبول کریں جو قوم حلال سمجھتی ہے کسی چیز کو، اس کو بیچنا وہ چیز جو ہمارے یہاں حرام ہے جائز ہے سوائے ان دو چیزوں کے. جماعت از فقها گفتن خصوصیت نداره این جزئی، مطلقاً ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. پس مطلقا شامل میشه.
جو روایت ہے کہ جو لوگ کیا حلال ان کو بیچ سکتے ہیں، اسے آپ کیا جواب دیں گے؟ اس روایت میں ہے کہ اللہ خدا نے کوئی چیز حرام کی ہے تو اس کے ہر چیز کو حرام کیا. البتہ اس کی سورت پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو وہ دوسری روایت آ کے اخذ سے مطلق ہو جائے گی، یعنی سب اس طرح سے سوائے ان چیزوں کے. بیعہ یعنی چی؟ بیعہ یعنی چی؟ یعنی ثمن. ہدیے کی بات نہیں ہو رہی ہے، روایت میں خرید و فروخت کی بات ہوئی ہے. یہاں پہ قرینے کی ضرورت کہ جہاں بھی بیع کہیں تو بیع کا مطلب جو ہے خرید پیسہ، تو اور ارادہ اس کا غیر بیع ہو تو اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین. السلام علیکم. اهلا وسهلا. اهلا السلام علیکم. السلام لطف فرمایید.